السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا النساء صدقاتہن وآتوا اور دو النساء عورتوں کو صدقاتہن مہر ان کے نحلہ خوش دلی سے فَإِن پھر اگر تبنا وہ خوشی سے دے دیں لکم تمہیں عن شیئن کوئی چیز منہ اس میں سے نفساً خود فکلوہ تو کھاؤ اسے ہنیئن خوش مزہ مریئن خوشگوار ولا اور نہ تؤتوا تم دو السفہاء نادانوں کو اموالکم اپنے مال التی وہ جو جعل اللہ بنایا اللہ نے لکم تمہارے لیے قیام کا ذریعہ ورزقوہم اور رزق دو انہیں فیہا اس میں سے وقسوہم اور پہناؤ انہیں وقولوا اور کہو لہم انہیں قولاً بات معروفاً بھلی اچھی بات۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ عورتوں کو ان کا مہر وہ خوشی سے دیا کرو۔ زمانہ جاہلیت میں یہ بات تھی کہ شوہر و بیوی کو مہر نہیں دیا کرتے تھے، تو اس مہر پر تو یا شوہر قبضہ کر لیتے تھے یا عورت کے جو اولیاء ہوتے تھے، اس کا بھائی، اس کا والد، وہ قبضہ کر لیتے تھے۔ تو اللہ جل شانہ حکم فرما رہے ہیں کہ مہر عورت کو دو، یعنی شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو دے، نہ خود اپنے پاس رکھے نہ بیوی کے والدین کو دے۔ اگر شوہر بیوی کے والدین کو دے دے تو والدین پر لازمی ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو حوالہ کر دے۔ اور اگر زمانہ جاہلیت میں یا تو دیا نہیں کرتے تھے، اگر دیتے تو والدین کو دیتے، اگر عورت کو دے بھی دیتے تو پھر اس کے ساتھ جبر کرتے، زبردستی کرتے، اس قسم کا مزاج بناتے تھے کہ بیوی مجبور ہو جاتی اور اپنا مہر دے دیتی۔ یعنی زبان سے، کبھی تو زبان سے کہتے کہ یہ بڑی ایسی آئی ہے اپنا مہر لے لیا ہے، اور یہ کبھی زبان سے تو نہیں لیکن اپنے غصے کے ذریعے کہ وہ غصہ ماتھے پر ایک قسم کی نشانی بنا دیتے کہ مہر لیا ہے، تو عورت مجبور ہو جاتی کہ یہ میرا شوہر میرے ساتھ ٹھیک طریقے سے نہیں چل رہا، چلو میں اس کو یہ اپنا مہر واپس کر دوں گا۔ یا وٹا سٹا کا سسٹم ہوتا کہ اس طرح کر دیتے کہ ایک لڑکی ایک جگہ سے اور دوسری کی طرف سے لڑکی، تو لڑکی کے مقابلے میں مہر بن جاتی۔ تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو اسلام نے ان کو بند فرمایا۔ بعض علاقوں میں یہ جہالت پائی جاتی ہے کہ آپ کسی لڑکی سے شادی کرتے ہیں تو لڑکی کے والدین آپ سے پیسے لے لیتے ہیں۔ تو میں نے سنا ہے کہ قبائل میں یہ رسم وہ پائی جاتی ہیں کہ آپ کسی لڑکی سے شادی کریں تو اس کے والدین آپ سے پیسے لیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ناجائز ہیں۔ عورت سے آپ شادی کریں گے تو آپ اس کو مہر دیں گے، اور وہ مہر لڑکی کو ہی ملے گا، اس کے والدین کو نہیں ملے گا، اس کو شوہر کو نہیں ملے گا۔ ہاں، بیوی اگر پیار سے اپنے شوہر کو کچھ دے، محبت سے کچھ دے، خوشی سے کچھ دے تو ٹھیک ہے، وہ قبول کر لے، اور وہ بھی ایک گفٹ کی صورت میں قبول کرے گا، وہ بھی خوشی سے قبول کرے گا۔ وَآتُوا النِّسَاءَ اور دو عورتوں کو صدقاتہن مہر ان کے، یہ مہر ایک قسم کا بیوی کو گفٹ ہوتا ہے، نحلتاً خوش دلی سے۔ آپ کسی کو گفٹ دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں تو خوشی سے دیتے ہیں، تو اس طرح اس مہر کو بھی خوشی سے دو، یہ نہیں کہ اپنے آپ پر شوہر بوجھ سمجھے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ اگر وہ خوشی سے دے دے تمہیں، یعنی اگر آپ نے بیوی کو مہر دے دیا، بیوی آپ کو اپنی خوشی سے، آپ نے مجبور نہیں کیا، اگر مجبور کیا تو پھر ناجائز ہے، خوشی سے تجھے کچھ واپس کر لیتا ہے، عن شیء اس میں سے کوئی چیز منہ اس میں سے، یعنی اس مہر میں سے، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عن شیء منہ اگر وہ خوشی سے دے تمہیں کوئی چیز اس میں سے، یعنی اس مہر میں سے، نفساً خود، کہ خود بخود وہ دے دے، فَكُلُوهُ تو کھاؤ اسے، فَكُلُوهُ کھاؤ اسے ہنیئا مریئا خوش مزہ، مریئا خوشگوار، یعنی ایسا جو آپ کو منہ میں خوش ذائقہ بھی ہو اور آپ کے گلے میں اٹکے بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ ایسا نہ ہو کہ آپ نے اس کو مجبور کیا ہو اور وہ مجبوراً آپ کو دے دے، یا بیوی آپ کو دے تو آپ بھی پھر خوشی سے قبول کرو، اور ایسا قبول کر لو کہ پھر آپ اس کی واپسی کی امید بھی نہ ہو۔ جس طرح آپ کسی سے کوئی چیز لے لیتے ہیں تو آپ اسے کا لیتے ہیں، تو کا لینے کے بعد دوسرا سمجھتا ہے کہ چلو یہ چلا گیا، دوبارہ ملنے والا نہیں ہے، تو اس طرح آپ کے لیے جائز ہے۔ اگر بیوی خوشی سے کوئی چیز دے تو آپ اس کو پراپر طریقے سے بھی اپنی ملکیت بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اس آیت مبارک کا مختصر میں وضاحت کروں کہ بیوی کو مہر دینا وہ لازمی ہے، بیوی کو ملے گا، نہ شوہر اپنے پاس رکھے گا، نہ بیوی کے والدین کو ملے گا، اور اگر بیوی اپنی خوشی سے شوہر کو کچھ دینا چاہے تو دے سکتی ہیں، شوہر اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اور نہ دو تم نادانوں کو اموالکم، اپنے مال۔ آپ کے تربیت میں کوئی بچہ ہے، آپ اس کے سرپرست ہیں، تو ابھی اگر وہ چھوٹا ہے یا کوئی لڑکی ہے ابھی چھوٹی ہے یا ابھی نادان ہے تو آپ اس کو اس کا مال نہ دیں، یا کوئی شوہر ہے اس کی بیوی نادان ہے تو اس کو مال نہ دے کہ وہ ضائع کرے۔ اس طرح کوئی شوہر بھی بعض اوقات اس طرح نکلتے ہیں کہ نادان ہوتے ہیں، تو بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کا خیال رکھے، اس کو سارے پیسے نہ دے اگر وہ فضول خرچ کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ بیوی شوہر پر الزام لگائے کہ یہ نادان ہے، اور یا شوہر بیوی پر، یعنی دونوں ایک دوسرے پر الزام نہیں لگائے گا۔ بعض اوقات معاشرے میں ہر کوئی اپنے آپ کو سیانہ سمجھتا ہے اور دوسرے کو بیوقوف سمجھتا ہے، تو اس قسم کی بات نہیں، لیکن اگر کوئی بالفرض واقعی طور پر وہ نادان ہو، بیوقوف ہو، کم عقل ہو، تو آپ اس کا مال، اگر آپ خود ان کے سرپرست ہیں تو آپ اپنے پاس اس کا مال رکھ سکتے ہیں۔ جیسے والد اپنے بچوں، چھوٹے بچوں کا، چاچا اگر اپنے یتیم بھتیجوں کا، بانجیوں کا ماموں رکھ سکتا ہے بطور کفالت، یہ نہیں کہ خود استعمال کرے گا۔ اگر بعض اوقات وہ طلب بھی کرے تو اس کو اچھی طریقے سے بھلے الفاظ سے بتاؤ کہ میرے پیارے بیٹے، میرے پیارے بھتیجے، میرے پیارے بانجے، یہ آپ ہی کا مال ہے، میں نے آپ ہی کے لیے سنبھالا ہوا ہے، میں آپ کو دوں گا یہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، نہ دو نادانوں کو، اموالکم، اپنے مال، التی جعل اللہ لکم قیامہ، وہ مال جو بنایا ہے اللہ نے تمہارے لیے قیام کا ذریعہ، یعنی زندگی کا ذریعہ، اصل چیز نہیں ہے لیکن زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے ایک سبب بنایا ہوا ہے، تو اس مال کی قدر بھی کرنی ہے، لیکن یہ قدر اتنا کہ آپ اس کو سبب سمجھ لیں، آپ اس کو اصل چیز نہ سمجھیں کہ آپ آخرت کو بھول جائے اور اسی کے پیچھے لگ جائے، لیکن یعنی اس کی اہمیت بھی دل میں رکھنی ہے، اہمیت بھی رکھنی ہے، لیکن اپنے آپ پر حاوی نہیں کرنا ہے کہ آپ اس کو اس طرح کر لے کہ بالکل سب کچھ اس کے لیے قربان کر دے۔ تو مال اہمیت کے حامل ہے، اس لیے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی مال کی حفاظت میں مارا گیا تو وہ شہید ہوگا، اور بعض اوقات حدیث میں آتا ہے کہ فقر، یہ مال کا نہ ہونا انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، وہ ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو مال کی اہمیت ہے لیکن مال کی خاطر آخرت کو برباد نہیں کرنا ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي، نہ دو نادانوں کو وہ مال جو جعل اللہ لکم قیامہ، جس کو بنایا ہے اللہ نے تمہارے لیے قیام کا ذریعہ، وَارْزُقُوهُمْ، اور رزق دو انہیں، فیہا، اس میں سے، یعنی اس یتیموں کو ایسا بھی نہ کہ آپ بھوک سے مار دو، آپ اس کے لیے مال سنبھال رکھے ہوں، تو رزق بھی دو اسے، وکسوہم، اور پہنا بھی دو، یعنی ان کی ضروریات کو مکمل کرو، یہ نہ کہ آپ اس کو کہے کہ میں نے آپ کا مال سنبھالا ہوا رکھا ہے، آپ اس کو نہ کپڑے دیتے ہو نہ اس کو رزق دیتے ہو، یعنی اس کی ضروریات کو پورا کرو جو بھی ضروریات ہیں وہ، اور اگر وہ مال مانگے وقولوا لهم قولا معروفا، اور کہو انہیں بڑی بات، یعنی اسے کہہ دو کہ یہ بیٹا تمہارا ہی مال ہے لیکن ابھی صرف میں بطور ایک چوکیدار کے اسے سنبھال کر رکھا ہوا ہوں۔ امید ہے دونوں آیات مبارک سمجھ آ گئے ہوں گے، کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں، دعاؤں کی درخواست ہے۔